سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 18 ہے، 18ویں آیت اور تیسرا سورہ۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ پایا نہیں جاتا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ عجیب و غریب آیت ہے جس کا آغاز یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ جب اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، تو کیا گواہی دینے کے لیے جعفر طیار سوسائٹی میں آیا؟ اچھا یہاں نہ آیا ہو تو کہیں اور آ گیا ہو؟ اللہ گواہی دینے کے لیے کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، لیکن پھر یہ اعلان ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ تو یہ گواہی کس طریقے سے تھی؟ خدا کی قسم یہ آیت قیامت تک بند رہتی اگر اس کا جواب علی نہ دیتے۔ علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، جب دوران کلام میں یہ آیت آئی تو بڑے مجمع سے اکثر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی اللہ نے کب گواہی دی؟ کہا اتنی گواہیاں آ گئی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ علی نے سوچا نہیں، علی نے غور نہیں کیا، بے اختیار جواب دیا کہ اتنی گواہیاں آ گئی اور تو نے اب تک نہیں سوچا؟ اس نے کہا کہ یا علی وہ گواہیاں کون سی ہے؟ کہا آدم سے محمد تک جتنے آئے سب کہتے آئے ایک کی طرف سے آیا ہوں، اگر کوئی دوسرا ہوتا وہ بھی تو بھیجتا۔ تو شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، والملائکۃ اور فرشتے اس گواہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور وہ جو صاحبان علم ہے، لیکن فقط صاحبان علم نہیں ہے، قائمًا بالقسط جو عدل پہ قائم ہے۔ تو گواہی پہ توجہ ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ دے جو عالم ہو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ دے جو صاحب علم ہو، جاہل تو پہچانتا بھی نہیں ہے، گواہی کیا دے گا؟ تو اللہ ہے، اس نے گواہی دی کہ میں ایک ہوں، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے اور انبیاء اور رسول کے ذریعے اسے پیغام دے دیا کہ میں ایک ہوں اور میری مرضی میں چلو۔ اس اربوں خربوں سال کی دنیا میں پتہ نہیں کب کی یہ دنیا ہے، کب تک یہ دنیا جائے گی، ہر انسان کو جو زندگی کا حصہ ملا ہے وہ کتنا ہے؟ میکسیمم 100 سال، بہت تیر مار دیا نا 100 سال زندہ رہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ تو تمہیں اربوں خربوں سال کی دنیا میں جو تمہیں حصہ ملا ہے، بہت تیر مارا تو 100 سال آئے، رکے 100 سال چلے گئے، تو آدم سے آئے، کچھ دیر رکے، پھر آدم میں واپس گئے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مٹی سے پیدا ہوئے، اگر پچھلی تقریر جب تیار کی یاد مٹی سے پیدا ہوئے، کچھ دن اس دنیا میں رہے اور پھر اسی مٹی میں واپس چلے گئے، تو کیا تمہارا مال اور تمہارا انجام یہی ہے؟ مٹی سے آئے، کچھ دن رہے، پھر مٹی میں چلے گئے۔ اگر نماز یاد ہو نا تو ہر رکعت میں 2 سجدے، سجدہ قوت سجدہ، یعنی ہمیشہ یاد رکھو کہ مٹی سے آئے ہو، کچھ دن دنیا میں رہو گے، پھر مٹی میں چلے جاؤ گے۔ تو اس سجدے کی اہمیت کو سمجھنا، یہ جو سجدہ ہے نا یہ بہت اہم شے ہے، اس سجدے کی اہمیت کو سمجھنا۔ مٹی سے نکالا ہے تم سجدہ، اٹھ کے بیٹھے، پھر سجدہ، مٹی سے نکالا ہے، کچھ دن دنیا میں رہو گے، پھر مٹی میں واپس چلے جاؤ گے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان استغفار کا وقفہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ گناہ کرو یا استغفار کرو۔ اچھا تو اسے بھیجا، ہم آ گئے، وہ بلائے گا، ہم چلے جائیں گے۔ رکے رہنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے؟ تو آئے ہیں اس کے پاس سے، کچھ دن دنیا میں رہیں گے اور پھر واپس جائیں گے اسی کی بارگاہ میں۔ کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے، اللہ کے پاس سے آئے۔ کہاں رہے؟ دنیا میں رہے۔ واپس کہاں جاؤ گے؟ قیامت تک۔ یہی تو ہے۔ دیکھو بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ تو اللہ نے بھیجا اپنے پاس سے، دنیا میں آ گئے اور پھر تم جاؤ گے قیامت کی طرف۔ تو تمہارا سفر توحید سے قیامت تک ہے۔ جب سفر طے ہو گیا تو راستہ طے ہو گیا، اور جب راستہ طے ہو گیا تو راستہ بتانے والے طے ہو گئے۔
تو راستہ طے ہو گیا کہ آئے ہو توحید سے، جانا ہے قیامت تک، ایک مسلسل سفر ہے، اسی سفر کا نام ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اگر راستہ سیدھا ہے تو بتلانے والا اپنی زندگی میں کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ تو اب تمہیں جانا ہے اور صراط مستقیم پر جانا ہے، اور صراط مستقیم پر جانے کے لیے کوئی لے جانے والا ضروری ہے۔ اللہ براہ راست گواہی دینے نہیں آیا، بھائی یہاں کے لیے تو رحمت دی تھی میں نے، اللہ براہ راست میں گواہی دینے نہیں آیا، اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں لے کے جائے۔ تو اب یہ مرحلہ فکر ایسے عجیب رخ پہ آ گیا کہ ایک جملہ اپنی تقریر سے لے رہا ہوں، سنو بھائی، اور یہ جملہ یاد رکھنا، میں اب تمہید کو ختم کر رہا ہوں، ابھی تمہید ختم نہیں ہوئی، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں رک کر کو جملے سننے ہیں۔ توحید ایک ایسا تصور ہے اسلام کا کہ اگر اسے ہٹا دو تو بتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ آ کر تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا، اگر آ جائے تو اللہ نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ اللہ آ کر تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا، اگر اللہ اپنے مقام کو چھوڑ کر اتر آئے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ اچھا تو اب دوسری صورت یہ کہ تم جا کر ہدایت لے لو، تو تم اگر جا کر ہدایت لے لو تو بندہ بندہ نہ رہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندہ ہے، اگر بندہ خدا کے پاس چلا جائے تو بندہ نہ رہے، اگر خدا بندے کے پاس آ جائے تو خدا نہ رہے، اسے خدا رہنا ہے، تمہیں بندہ رہنا ہے، اس لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے۔ اچھا تو اگر خدا اتر آئے تمہیں ہدایت دینے کے لیے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر اوپر چڑھ جاؤ تو تم رہو، تمہیں بندہ رہنا ہے، اسے خدا رہنا ہے، درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے۔ اچھا وسیلہ بچوں کو سمجھا دوں، وسیلہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ اچھا وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ دیکھو اب اس سے زیادہ آسان تو میں کر نہیں سکتا، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو ادھر سے ادھر لے جائے، سیڑھی وسیلہ ہے، سیڑھی پہ چڑھو گے تو چھت تک چلے جاؤ گے، تو ان پر جانا ہے چھت پر، درمیان میں وسیلہ ہے سیڑھی، یہ سیڑھی اگر سمجھ میں آ گئی تو فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ پھر سننا، اب میں وسیلہ سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں چھت پہ جانا ہے، زمین پہ ہو، درمیان میں سیڑھی ہے، اس پہ چڑھو گے تو چھت پہ پہنچو گے، تو سیڑھی کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف زمین سے لگی ہوئی ہو، اور اس سیڑھی کے لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف چھت سے لگی ہوئی ہو۔ سیڑھی اگر چھت سے نہ لگے تو تم چھت پہ نہیں جا سکتے، اور سیڑھی اگر زمین سے نہ لگے تو تم سیڑھی پہ چڑھ نہیں سکتے۔ تو سیڑھی کے لیے ضروری، وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ادھر سے لگا ہوا ہو، دوسری طرف ادھر سے لگا ہوا ہو، تو جو خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہوگا وہ ایک طرف بندوں سے متصل ہوگا، دوسری طرف خدا سے متصل ہوگا۔ غلطی دونوں نے کی، ملا نے ادھر سے دیکھا، آپ نے ایسا سمجھا، میرا میسج ذہن میں رکھنا۔ بھائی پھر سننا، اس لیے کہ اب وہ جملہ کہنے والا ہوں میں، یہ جملے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب جو بھی وسیلہ ہو وہ ادھر خدا سے متصل ہو، ادھر بندوں سے متصل ہو۔ ملا نے ادھر سے دیکھا، اپنے جیسا سمجھا، اور نصیری نے ادھر سے دیکھا، خدا جیسا سمجھا۔